دوسرا فائدہ، معاصی سے اجتناب۔ بعض گناہ اختلاط کے نتیجے میں سرزد ہوتے ہیں۔ ذلت نشین شخص اس طرح کے گناہوں سے اپنا دامن بچا سکتا ہے۔ یہ گناہ 4 ہیں: غیبت، ریاکاری، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے سکوت اختیار کرنا، اور دل میں ان اعمال خبیثہ اور اخلاق رذیلہ کا اثر انداز ہونا جو دنیا کی حرص کے نتیجے میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جلسوں میں زبان کی آفات کے ضمن میں ہم نے غیبت کے اسباب بیان کیے ہیں۔ ان کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اختلاط مع الناس کی صورت میں غیبت سے محفوظ رہنا صدیقین کے علاوہ کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کا مزاج بن چکا ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے عیوب کی جستجو کرتے ہیں۔ اپنے بھائیوں پر کیچڑ اچھالنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ وہ اس قسم کی بیہودہ باتوں میں اپنے لیے لذت و حلاوت پاتے ہیں اور اپنی تنہائی کی وحشتوں میں ان سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر تم نے لوگوں سے میل جول رکھا، ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے، تو 3 صورتیں ہوں گی: یا تو تم بھی ان کی باتوں میں دلچسپی لوگے اور جس طرح کی باتیں وہ کریں گے اسی طرح کی باتیں تم بھی کرو گے، اس صورت میں تم گناہ گار ہو اور باری تعالیٰ کے غیظ و غضب کے مستحق ہو، یا خاموش رہو گے اور ان کی غیبت سنو گے، سننے والا بھی کہنے والے کی طرح ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خاموش رہنا بھی گناہ سے خالی نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو اس مذموم حرکت پر برا کہو گے، لیکن اس طرح تم انہیں اپنا دشمن بنا لو گے اور وہ دوسروں کی برائی چھوڑ کر تمہاری نکتہ چینی شروع کر دیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غیبت سے آگے بڑھ جائیں اور نوبت سب و شتم تک جا پہنچے۔ معلوم ہوا کہ غیبت کے گناہ سے بچنے کی تدبیر یہی ہے کہ آدمی ذلت اختیار کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک اہم دینی واجب اور شرعی اصل ہے۔ اسی جلد کے آخر میں ہم اس فریضے پر روشنی ڈالیں گے۔ لوگوں سے میل جول کی صورت میں بہت سے منکرات اور غیر اسلامی امور مشاہدے میں آتے ہیں۔ ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے یہ ضروری ہے کہ ہم منکرات میں مبتلا شخص کو منع کریں اور اسے صحیح راستہ دکھلائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو باری تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور فرض ادا کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ بعض اوقات منع کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن معاصی سے روکا جائے ان سے زیادہ سنگین معاصی سے سابقہ پیش آتا ہے اور نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ نہی عن المنکر سے رکنا بھی جرم اور اس پر عمل کرنا بھی خطرناک۔ بس یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی تنہائی اختیار کرے۔ نہی عن المنکر کا ادا نہ کرنا کتنا سنگین جرم ہے، اس کا اندازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ ایک روز انہوں نے اپنی تقریر کے دوران فرمایا: اے لوگو، تم قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہو مگر اس کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 105۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے ہیں: اذا رأى الناس المنکر فلم یغیروہ او شک ان یعمہم اللہ بعقاب۔ یہ اصحاب سنن کی حدیث ہے۔ جب لوگ برائی دیکھیں اور اسے منع نہ کریں تو عجب نہیں کہ خدا تعالی ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز بندے سے محاسبہ کیا جائے گا۔ اس محاسبے کے دوران اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں فلاں برائی دیکھی تھی مگر اس پر نکیر نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال بندے کو لاجواب کر دے گا۔ ہاں، اگر اللہ ہی اسے جواب سمجھا دے تو وہ عرض کرے گا: یا اللہ، میں لوگوں کے شر سے خوفزدہ تھا اور تیرے عفو و کرم پر سے پر امید تھا۔ یہ ابن ماجہ کی
کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہرحال نہیں عن المنکر سے رکنا اس صورت میں ہے جبکہ مار پیٹ کا خوف ہو یا کسی ایسے رد عمل کا اندیشہ ہو جو اس کی طاقت سے باہر ہو، لیکن کیونکہ اس امر کی معرفت مشکل ہے اور خالی از مضر نہیں، اس لیے اس ذلت ہی میں نجات ہے۔ امر بالمعروف میں بھی کچھ کم مشکلات نہیں ہیں۔ لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ پیدا ہو جائے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے وَكَمْ سَقَطَ فِي آثَارِكُم مِّن نَصِيحَةٍ وَقَدْ يَسْتَعِيذَ الْبُغْضَةَ الْمُسْتَنصِحَ، میں نے تمہیں کس قدر نصیحتیں کی ہیں لیکن حیف صد حیف تم نصیحت تو کیا قبول کرتے، تمہارا دل عداوتوں کی آماج گاہ بن گیا۔ جو شخص امر بالمعروف کا تجربہ کرتا ہے وہ عموماً پچھتاتا ہے، کیونکہ امر بالمعروف کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کرنے والا۔ کیا عجب ہے کہ یہ دیوار سیدھی ہونے کے بجائے اسی پر آ رہے۔ ہاں، اگر کچھ لوگ دیوار کو سہارا دیں اور وہ ان کی مدد سے کوئی پشتہ وغیرہ لگا کر اسے سیدھا کر دے تو ممکن ہے کہ اس دیوار کے شر سے محفوظ رہے۔ لیکن اس زمانے میں امر بالمعروف کے سلسلے میں مدد کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی گوشائے عافیت اختیار کرے۔ ریاکاری ایک لا علاج مرض ہے، اس سے بچنا اوتاد اور ابدال کے لیے بھی مشکل ہے، چہ جائے کا عام لوگ اس مرض سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ جو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ مدارات پر مجبور ہوتے ہیں اور مدارات سے ریاکاری کو تحریک ملتی ہے، اور جو ریا کرے گا وہ ان باتوں میں مبتلا ہوگا جن میں وہ لوگ مبتلا ہیں، اور ان خرابیوں کا شکار ہوگا جن کا وہ شکار ہیں۔ اختلاط کی ادنا خرابی نفاق ہے۔ آدمی اپنی ناپسندیدگی اور کراہت کے اندرونی جذبے کے باوجود خوش اخلاقی اختیار کرنے اور مجاملت کرنے پر مجبور ہے، اور یہ شرار ناس ہونے کی دلیل ہے۔ تجدون من شرار الناس ذل وجہین یاتی ہؤلاء بوجہی و ہؤلاء بوجہی، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم لوگوں میں بدترین شخص دو رخے آدمی کو پاؤ گے کہ ان سے ایک رخ سے پیش آتا ہے اور ان سے دوسرے رخ سے۔ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے۔ ملاقات میں شوق کا مبالغہ آمیز بیان جھوٹ نہیں تو کیا ہے، لیکن یہ جھوٹ بھی ملاقات کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر کوئی شخص نہ ملنے پر اپنے اضطراب اور بے چینی کا اظہار نہ کرے تو اسے بدخلق تصور کر لیا جاتا ہے۔ خوش اخلاقی کی رسم نبھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ملنے والے سے کہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے انتہائی بےتاب تھا۔ پھر یہی نہیں بلکہ پرسش احوال میں بھی انتہائی تعلق خاطر کا ثبوت دیا جاتا ہے، حالانکہ دل میں ذرہ برابر بھی اس کی طرف یا اس کے بچوں کی طرف التفات نہیں ہوتا۔ یہ خالص نفاق ہے۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھر کوئی دوست آئے اور میں اس کے احترام میں اور اس کی آمد کی خوشی میں اپنی داڑھی برابر کروں یعنی آرائش کروں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرا یہ عمل نفاق نہ شمار کیا جائے اور مجھے زمرۂ منافقین میں شامل نہ کر لیا جائے۔ فضیل مسجد حرام میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک دوست آئے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے آنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی محبت کھینچ لائی ہے۔ فرمایا یہ محبت نہیں وحشت ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میرے لیے زینت کرو اور میں تمہارے لیے بناؤ سنگار کروں؟ تم میری خاطر جھوٹ بولو اور میں تمہاری خوشنودی کے لیے جھوٹ بولوں؟ بہتر یہی ہے کہ یا تو تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ ورنہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ کسی عالم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسے میری محبت کی خبر نہ ہو
طاؤس خلیفہ ہشام کے پاس گئے اور کہنے لگے اے ہشام کیا حال ہے؟ خلیفہ کو اس طرز تخاطب پر بے حد غصہ آیا۔ قاعدے میں انہیں امیر المومنین کہنا چاہیے تھا، لیکن ہشام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ تمہاری خلافت پر تمام مسلمان متفق نہیں ہیں۔ اگر میں امیر المومنین یعنی تمام مسلمانوں کے امیر کہتا تو یہ کتنا جھوٹ ہوتا اور ان لوگوں پر تہمت ہوتی جو تمہیں اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے۔ ان آثار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص اس طرح کی احتیاط پر قادر ہے اسے لوگوں سے میل جول رکھنا چاہیے، ورنہ اپنا شمار زمرۂ منافقین میں کرا لینا چاہیے۔ چنانچہ سلف صالحین آپس میں ملتے تو اس طرح کے سوالات میں احتیاط سے کام لیتے۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟ اسی طرح جواب دینے میں بھی احتیاط سے کام لیتے۔ ان کے سوال و جواب کا محور دین ہوتا، وہ دین کے متعلق پوچھتے، دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے۔ چنانچہ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے حامد لفاف سے ان کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں سلامت ہوں اور عافیت سے ہوں۔ حامد لفاف کا یہ جواب حاتم اسم کو ناگوار گزرا۔ فرمایا حامد یہ تم کیا کہتے ہو؟ سلامتی تو پل صراط سے گزرنے میں ہے اور عافیت جنت میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی حالت دریافت کی جاتی تو فرماتے کہ میری حالت یہ ہے کہ نہ اسے مقدم کر سکتا ہوں جس کی مجھے خواہش ہے اور نہ اسے ٹلا سکتا ہوں جس سے مجھے خطرہ ہے۔ میں اپنے اعمال کا اسیر ہوں، خیر کی کنجی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، میں محتاج ہوں اور شاید ہی کوئی مجھ سے بڑا محتاج ہو۔ ربی ابن خیثم سے اگر یہی سوال کیا جاتا تو فرماتے کہ بھائی ہم تو کمزور اور ناتواں گناہ گار ہیں، اپنا دانہ پانی پورا کر رہے ہیں اور موت کے منتظر ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا جواب یہ ہوتا کہ اگر دوزخ سے نجات مل گئی تو میں خیریت سے ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہوں کہ اس کا شکر اس کے سامنے کرتا ہوں، اس کی برائی اس سے کرتا ہوں اور اسے بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے کہ شخص کا حال کیا دریافت کرتے ہو کہ صبح ہو کہ شام ہو تو صبح کے وجود سے لا علم، اور صبح کرے تو اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ شام تک زندہ بھی رہ سکے گا یا نہیں۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ عمر گھٹ رہی ہے اور گناہ بڑھ رہے ہیں۔ کسی دانا سے یہی سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میں ایسا ہوں کہ موت کی خاطر زندگی کو پسند نہیں کرتا اور اپنے رب کے سامنے اپنے نفس سے راضی نہیں ہوں۔ ایک شخص نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کا رزق کھا رہا ہوں اور اپنے رب کے دشمن ابلیس کی اطاعت کر رہا ہوں۔ محمد بن واسع نے جواب دیا کہ تمہارا اس شخص کی عافیت کے متعلق کیا خیال ہے جو ہر روز موت سے ایک منزل قریب ہو رہا ہے؟ حامد لفاف نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرا ایک دن ایک رات عافیت سے گزرے۔ سائل نے پوچھا تو کیا آپ کے شب و روز عافیت سے نہیں گزرتے؟ فرمایا میرے عزیز عافیت تو یہ ہے کہ دن رات کے کسی بھی حصے میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ ایک شخص عالم نزا میں گرفتار تھا۔ کسی نے اس کی حالت معلوم کی، جواب دیا کہ اس شخص کی کیفیت کیا معلوم کرتے ہو جو اپنا طویل سفر زاد راہ کے بغیر طے کر رہا ہے اور قبر کی وحشتوں میں کسی مونس و غمخوار کی رفاقت کے بغیر جا رہا ہے اور سلطان عادل کے حضور کسی حجت کے بغیر پیش ہونا چاہتا ہے۔ حسان بن سنان سے کسی نے ان کی خیریت دریافت کی، جواب دیا تم اس شخص کی خیریت کیا پوچھتے ہو جو مرے گا، اٹھایا جائے گا، پھر اس سے اس کے اعمال کا مواخذہ ہوگا۔ ابن سیرین نے ایک شخص سے اس کا حال دریافت کیا، اس نے کہا آپ اس شخص کا حال کیا دریافت کرتے ہیں جس پر 500 درہم کا قرض ہو؟ ابن سیرین یہ سن کر گھر میں گئے اور 1000 درہم لا کر مذکورہ شخص کو دیے اور فرمایا کہ 500 درہم سے قرض ادا کرو اور 500 درہم اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو۔
ابن سیرین کے پاس اس وقت صرف 1000 ہی درہم تھے۔ اس کے بعد آپ نے قسم کھائی کہ آئندہ کسی کا حال دریافت نہیں کریں گے۔ یہ عہد آپ نے اس لیے کیا کہ کسی شخص کا محض حال دریافت کرنا اور اس کی اعانت کی نیت نہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنا تمام مال اس شخص کو دینے کے بعد ان کے پاس کیا بچتا تھا کہ وہ کسی شخص سے اس کا حال دریافت کرتے؟ اس صورت میں ان کی پرسش احوال نفاق اور ریاکاری نہ ہوئی۔ بہرحال ان بزرگان کا سوال امور دین اور احوال قلب سے ہوتا۔ اگر وہ کسی سے دنیا کے متعلق کچھ پوچھتے تو ان کے دل میں مسئول کی حاجت روائی کا عزم بھی ہوتا اور وہ اس کی مقصد براری کا پورا اہتمام بھی کرتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں تھے، لیکن اگر ان میں سے کوئی دوسرے کے تمام مال کی خواہش کرتا تو دوسرے میں اس کی خواہش رد کرنے کی جرت نہ تھی، اور اب حال یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بے تکلفی سے ایک دوسرے کا حال دریافت کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ گھر کی مرغی کی کیفیت بھی معلوم کرتے ہیں، لیکن ایک دمڑی بھی ایک دوسرے پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا یہ محض ریا اور نفاق نہیں ہے؟ اور اس کا ثبوت ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ دو آدمی سرے راہ ملتے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے پوچھتا ہے تم کیسے ہو؟ دوسرا جواب دینے کے بجائے پہلے سے یہی سوال کرتا ہے کہ تم کیسے ہو۔ معلوم ہوا انہیں ایک دوسرے کا حال جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ محض سوال کر کے اپنی محبت اور تعلق خاطر کا اظہار چاہتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا یہ سوال نفاق اور ریاکاری ہے۔ دل میں ہمدردی کا نہ ہونا تو کچھ تعجب خیز نہیں، حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ دلوں میں کینہ اور حسد ہوتا ہے اور زبان پر محبت کے میٹھے الفاظ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگ السلام علیکم اس وقت کہتے تھے جب ان کے دل سلامت ہوتے تھے، لیکن اس دور میں لوگ سلام سے بڑھ جاتے ہیں، خیریت و عافیت دریافت کرتے ہیں اور صحت و سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ سب سوالات ازراہ بدعت ہیں، ازراہ تعلیم نہیں ہیں، اب چاہے لوگ ہماری بات کا برا مانیں یا بھلا مانیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ ملاقات کے وقت یہ پوچھنا کہ تم کیسے ہو بدعت ہے۔ ایک شخص نے ابو بکر ابن عیاش سے یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بھائی ہمیں تو اس بدعت سے معافی رکھو۔ یہ بھی فرمایا کہ اس بدعت کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اس وقت ہوئی جب شام کے شہر امواس میں طاعون پھیلا اور بڑی تعداد میں لوگ مرے۔ اس زمانے میں لوگ صبح کے وقت ایک دوسرے سے ملتے تو ان کا سوال ہوتا کہ رات بخیر گزری، شام ہوتی تو دن بھر کی خیریت دریافت کرتے۔ بعد میں یہ رسم بن گئی اور ہر ملاقات کے وقت یہ سوالات کیے جانے لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اختلاط عموماً ریا، تکلف اور نفاق سے خالی نہیں ہوتا، اور یہ سب چیزیں بری ہیں، ان میں سے بعض حرام ہیں، بعض مکروہ ہیں۔ وذلت ان تمام برائیوں سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اختلاط کی صورت میں احتیاط رکھنا بہت مشکل ہے۔ ایک شخص لوگوں سے ملے اور ان سے اخلاق کے ساتھ پیش نہ آئے تو وہ لامحالہ اس کے دشمن ہو جائیں گے، اس کی نکتہ چینی کریں گے، اسے ایذا پہنچائیں گے، دوسرے لوگوں میں اسے بدنام کریں گے، خود ان کا دین بھی برباد ہوگا، اور اگر وہ شخص انتقام لینے پر آمادہ ہو جائے تو اس کا دین اور دنیا بھی برباد ہوگی۔ لوگوں کے برے اخلاق و اعمال کا خاموشی کے ساتھ اثر انداز ہونا ایک مخفی مرض ہے۔ بسا اوقات عقل مندوں کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم بہت خاموشی کے ساتھ اپنے ہم نشینوں کے برے اثرات قبول کر رہے ہیں، غافلوں کا کیا ذکر ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کچھ مدت تک کسی فاسق کے ساتھ بیٹھے تو اگرچہ دل میں اس کے فسق کو برا سمجھتا ہو تو وہ پہلے کی بنسبت اپنے اخلاق و اعمال میں معمولی ہی صحیح فرق ضرور پائے گا۔ خود فسق
کا فساد بھی اس کی نظروں میں اتنا قبیح اور سنگین نہیں رہے گا جتنا پہلے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کثرت مشاہدہ سے برائی طبیعت پر سہل ہو جاتی ہے، اس کی سنگینی اور شدت باقی نہیں رہتی، اور اس برائی سے رکنے کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ دل میں اس کی شدت اور سنگینی کا احساس ہو۔ جب وہ برائی معمولی ہو جائے اور دل میں اس کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے تو ساری رکاوٹیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اور آدمی ان برائیوں میں خود بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ دوسرے کے کبیرہ گناہ دیکھ کر اپنے صغائر حقیر نظر آتے ہیں۔ ایک شخص مالداروں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظروں میں وہ نعمتیں حقیر ہیں جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں۔ دوسرا شخص فقراء کی ہم نشینی کو ترجیح دیتا ہے، اس کا یہ عمل باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف ہے جن سے اسے نوازا گیا۔ اطاعت گزاروں اور گناہ گاروں کی طرف دیکھنے کی بھی طبیعت میں کچھ ایسی ہی تاثیر ہے۔ مثلا جس شخص نے صحابہ اور تابعین کی کثرت عبادت اور زہد فی الدنیا کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، وہ اپنے نفس کو ذلیل اور اپنے اعمال کو حقیر محض تصور کرے گا، اور جب یہ صورت ہوگی تو دل میں جدوجہد کا داعیہ بھی پیدا ہوگا اور تکمیل عبادت کی خواہش بھی ہوگی، اور یہ کوشش بھی ہوگی اسے ان بزرگوں کی کامل اقتداء نصیب ہو۔ اسی طرح جس شخص نے اہل دنیا کے اعمال و اخلاق پر نظر رکھی ہے اور یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ خدا تعالی سے روگداں ہیں اور دنیا کی نعیم و لذات کی طرف متوجہ ہیں، وہ شخص اپنی ذرا سی نیکی کو بھی بڑا سمجھے گا، اور یہی ہلاکت کی علامت ہے۔ یہ تو مشاہدے کی بات ہوئی، طبیعت کے تغیر میں تو سما کو بھی بڑا دخل ہے۔ طبیعت پر بری بات سننے کا اثر بھی ہوتا ہے اور اچھی بات سننے کا بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سمجھنے کے لیے یہی باریکیاں ملحوظ رکھیے۔ فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، البتہ ابن جوزی نے صفوۃ الصفوہ کے مقدمے میں اسے سفیان بن عینیہ کے قول کی حیثیت سے ذکر کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رحمت کے معنی ہیں جنت میں داخل ہونا اور دیدار الہی کی سعادت سے مشرف ہونا۔ ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اس معنی میں رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبب رحمت کا نزول ہوتا ہے، یعنی دل میں ان بزرگوں کی اقتداء کی تحریک ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رحمت کا مبدا عمل خیر ہے، اور عمل خیر کا مبدا قلب کا داعیہ اور رغبت ہے، اور رغبت کا داعیہ صالحین کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ صالحین کے ذکر سے وہ چیز نازل ہوتی ہے جو رحمت کے نزول یعنی حصول جنت اور دیدار الہی کے حصول کا سبب ہو۔ اس حدیث کے مفہوم سے ایک عقل مند آدمی یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتا ہے کہ فاسقوں کے ذکر کے وقت لعنت برستی ہے، کیونکہ ان کے ذکر کی کثرت سے طبائع پر معاصی سہل ہو جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ گناہ گاروں کا ذکر کرنے والے لوگ معاصی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ لوگ لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ لعنت کے معنی ہے بعد، اور اللہ تعالی سے دوری کا مبدا معاصی اور اعراض عن اللہ ہے، اور یہ اعراض اس وقت ہوتا ہے جب آدمی دنیا کی غیر مشروع عارضی لذتوں اور خواہشوں کی پناہ لے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ گناہ کے ارتکاب کی جرأت اسی وقت ہوتی ہے جب دل سے اس کی سنگینی کا احساس نکل جائے، اور سنگینی کا احساس اس وقت زائل ہو جاتا ہے جب آدمی گناہوں کے ذکر میں اپنے انس و تلذذ کا سامان تلاش کرے۔ جب یہ صالحین اور فاسقین کے ذکر کا حال ہے تو مشاہدہ کا حال کیا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے بھی اس کی
کی توثیق ہوتی ہے۔ فرمایا مثل الجلیس السوء کمثل الکیران لم یحرق بشرر علق بک من ریح ومثل الجلیس الصالح مثل صاحب المسک وان لم یحب لک منہ تجد ریح۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی کہ اگر تجھے اپنی چنگاری سے نہ جلائے تو اس کی بدبو تیرے کپڑوں میں ضرور بس جائے گی، اور اچھے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے مشک فروش کہ اگرچہ تجھے مشک نہ دے لیکن اس کی خوشبو تیرے کپڑوں میں بس جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بو کپڑوں میں بس جاتی ہے اور آدمی کو خبر نہیں ہوتی، اسی طرح فساد قلب میں سرایت کر جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو عالم کی کسی لغزش کا علم ہو، اس کے لیے دوسرے لوگوں کے سامنے اس لغزش کا ذکر کرنا حرام ہے، اور یہ حرام دو وجہوں سے ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس طرح کی لغزشوں کا ذکر غیبت ہے اور غیبت حرام ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سننے والوں کے دلوں سے اس لغزش کی سنگینی کا احساس جاتا رہتا ہے اور وہ اپنے لیے اسے سہل سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اعتراض بھی کرے تو اسے یہ جواب دے کر خاموش کر دیا جاتا ہے کہ ہم تو پھر عام آدمی ہیں، فلاں عالم اور فلاں بزرگ بھی اس گناہ میں ملوث ہیں۔ اس کے برعکس اگر لوگوں کا یقین یہ ہو کہ علماء اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب نہیں کر سکتے تو وہ خود بھی ان سے بچیں گے، اور ان کے اندر یہ جرت بھی پیدا نہ ہوگی کہ ان گناہوں کو حقیر سمجھیں۔ ہم نے بہت سے دنیا دار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مال و دولت اور جاہ و منصب کے لیے اپنی محبت اور خواہش کے جواز پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سے استدلال کرتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ سے ان کے خیال میں نعوذ باللہ ان حضرات کی یہ جنگ طلب حق کے لیے نہ تھی بلکہ جاہ و منصب کا حصول ان حضرات کا مطمع نظر تھا۔ بلا شبہ ان لوگوں کا یہ خیال انتہائی غلط ہے اور ان کی باطنی خباثتوں کا آئینہ دار ہے۔ اقتدار کی تڑپ اور مال و منال کی خواہش انہیں اس طرح کی خیال آرائیوں پر مجبور کرتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کمینہ فطرت لوگ اس طرح کی ہیلا جوئی کر ہی لیتے ہیں۔ ان کی نظر اچھائیوں پر نہیں ٹھہرتی، برائیوں کو یہ ایسے معنی پہناتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ شیطانی فریب ہے جو انہیں پابا زنجیر کیے ہوئے ہے۔ ان کے دل اور ان کی عقلیں اسی فریب کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جو شیطان کے مفوات پر دھیان نہیں دیتے اور صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 18، جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی اچھی باتوں پر چلتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی کیا خوب مثال بیان فرمائی ہے جو اچھائی کے پہلو سے برائی تلاش کرتا ہے اور خیر کو شر پر محمول کرتا ہے۔ فرمایا مثل الذی یسمع الحکمہ ثم لا يحمل منها الا شر ما يسمع كمثل رجل آتى راعي فقال يا راعي الغنم أجرر لي شاة من غنمك فقال أذهب نخذ خير شاة فيها فذهب فأخذ بإذن كلب الغنم۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس شخص کی مثال جو حکمت کی باتیں سنے اور ان سے شر کے علاوہ کچھ نہ حاصل کرے ایسی ہے جیسے وہ شخص جو کسی چرواہے کے پاس آ کر کہے کہ اے چرواہے مجھے اپنے گلے میں سے کوئی عمدہ سی بکری دے دے، اور چرواہا یہ کہے کہ تم خود ہی گلے کی بکریوں میں سے کوئی بہترین بکری لے لو۔ وہ شخص جائے اور گلے کے کتے کا کان پکڑ کر لے آئے۔
جو شخص ائمہ کی لغزشیں نقل کرتا ہے اس کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ ان کی اچھی باتیں پھیلانے کے بجائے ان باتوں کی تبلیغ کر رہا ہے جو بتقاضائے بشریت سرزد ہوئیں۔ کسی چیز کی اہمیت اس وقت بھی ختم ہو جاتی ہے جب اس کا مشاہدہ بار بار ہو۔ اس کے لیے ایک مثال لیجئے، کوئی مسلمان اگر رمضان میں روزے نہ رکھے اور دن میں کھاتا پیتا نظر آئے تو لوگ اسے بہت برا سمجھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ لیکن وہی شخص اگر ایک یا کئی نمازیں ترک کر دے تو اس پر نہ انہیں حیرت ہوتی ہے اور نہ اس کا یہ عمل ان کے لیے باعث نفرین ہوتا ہے، حالانکہ روزے سے زیادہ نماز کی اہمیت ہے۔ بعض ائمہ نے نماز ترک کرنے والے کو کافر بھی کہا ہے اور بعض لوگوں نے اس کے اس جرم کو قابل گردن زنی قرار دیا ہے، جبکہ روزہ نہ رکھنے والے کے لیے کسی بھی امام نے کفر و قتل کا حکم نہیں دیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ روزہ کے ترک پر اس قدر برہمی اور نماز کے ترک پر لاپرواہی اور تساہلی؟ یہی وجہ ہے کہ نماز بار بار آتی ہے اور تساہل کرنے والے بھی بار بار تساہل کرتے ہیں، جبکہ روزے سال بھر میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر لوگ کسی فقیہ کو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے یا ریشمی لباس زیبتن کیے ہوئے یا سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پیتے ہوئے دیکھیں تو انہیں بڑی حیرت ہوتی ہے اور وہ شدت سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی لوگ اس فقیہ کو کسی مجلس میں غیبت کرتے ہوئے سنیں تو انہیں کوئی حیرت نہیں ہوتی، حالانکہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ بھلا سونے کی انگوٹھی اور ریشمی کپڑے پہننے سے زیادہ سخت کیوں نہ ہوگی؟ لیکن کیونکہ غیبت کثرت سے ہوتی ہے اور ریشمی لباس پہننے کا منظر کبھی کبھی نظر آتا ہے، اس لیے وہ غیبت کو اہمیت نہیں دیتے اور اسے بھی عام سی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان باریکیوں کو سمجھو، غور کرو اور لوگوں سے اس طرح دور بھاگو جس طرح تم شیر سے ڈر کر دور بھاگتے ہو۔ ان کے ساتھ میل جول رکھو گے تو اس کے علاوہ تمہیں کچھ ہاتھ نہ لگے گا کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی حرص اور آخرت سے غفلت پیدا ہو جائے گی۔ معصیت کو تم آسان سمجھو گے اور اطاعت میں تمہاری رغبت کم ہو جائے گی۔ اگر خوش قسمتی سے تمہیں کوئی ایسا رفیق مل جائے جو اپنے قول و فعل اور سیرت و کردار سے تمہیں ذات حق کی یاد دلاتا ہے تو اسے لازم پکڑ لو، اس کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑو، اس کے وجود کو غنیمت سمجھو۔ جو دو چار لمحے تمہیں اس کی معیت کے نصیب ہو جائیں وہ تمہارا گمشدہ خزانہ ہیں، ان کی حفاظت کرو، انہیں مشعل راہ بناؤ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ نیک آدمی کی ہم نشینی تنہائی سے بہتر ہے اور تنہائی برے آدمی کی صحبت سے بہتر ہے۔ اگر تم یہ حقائق سمجھتے ہو اور اپنی طبیعت سے واقف ہو تو تمہارے لیے ذلت و اختلاط میں سے کوئی ایک راہ اختیار کرنا مشکل نہیں ہے۔ تم جان لو گے کہ تمہارا فائدہ ذلت میں ہے یا اختلاط میں، لیکن یہ مناسب نہیں کہ تم متعلقاً ذلت و اختلاط میں سے کسی ایک کو بہتر اور دوسرے کو برا کہو۔ جن امور میں تفصیل ہوتی ہے ان میں مطلقاً نفی یا اثبات سے کام نہیں چلتا، بلکہ طباع اور احوال کے اختلاف کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا فائدہ فتنوں اور خصومتوں سے حفاظت۔ ذلت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فتنوں اور خصومتوں سے نجات ملتی ہے اور جان و ایمان دونوں سلامت رہتے ہیں، ورنہ ایسے ممالک بہت کم ہیں جہاں فتنوں کی آگ نہ بھڑکے اور جھگڑوں عداوتوں کا شور بلند نہ ہو۔ ذلت نشین ہی اس آگ سے بچ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فتنوں کا
اس طرح ذکر فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ ان کے عہد ختم ہو جائیں، ان کی امانتیں ہلکی ہو جائیں اور وہ آپس میں اس طرح دست و گریبان ہو جائیں، اس موقع پر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر بتلایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان حالات میں ہم کیا کریں؟ فرمایا الزم بیتک واملک علیک لسانک وخذ ما تعرف ودع ما تنکر وعلیک بأمر الخاصۃ ودع عنک امر العامہ۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنی زبان قابو میں رکھو، جو بات جانتے ہو اسے کرو اور جو بات نہ جانتے ہو اسے ترک کرو، خاص لوگوں کے اسوہ کو رہنما بناؤ، عام لوگوں کی تقلید مت کرو۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ قریب ہے کہ مسلمانوں کا بہترین مال بکریوں کا گلہ ہو جسے لے کر وہ پہاڑ کی گھاٹیوں اور بارش کی وادیوں میں لے جائے اور فتنوں سے اپنے ذہن کو بچا کر راہ فرار اختیار کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیاتی علی الناس زمان لا يسلم الذي دينه على من فر بدينه من قرية إلى قرية من شاهق إلى شاهق ومن جحر إلى جحر كالثعلب الذي يروغ قيل له ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا لم تنل المعيشة على بمعاصي الله تعالى فإذا كان ذلك الزمان حلت الأزربة قالوا وكيف ذلك يا رسول الله وقد أمرتنا بالتزويج قال إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه فإن لم يكن له أبواك فعلي يدي زوجته وولده فإن لم يكن فعلي يدي قرابته قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال يعيرونه بضيق اليد فيتكلف ما لا يطيق حتى يورد ذلك موارد الهلكة۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صاحب دین کا دین سلامت نہ رہ سکے گا مگر شاید وہ شخص اپنا دین بچا لے جائے جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک بل سے دوسرے بل لومڑی کی طرح بھاگا پھرے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ فرمایا اس وقت جب کہ معیشت کا حصول اللہ تعالیٰ کی معاصی کے علاوہ کسی ذریعے سے نہ ہوگا۔ جب یہ دور آئے تو مجرد رہنا جائز ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا یہ کیسے یا رسول اللہ؟ آپ نے تو ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اس دور میں آدمی کی ہلاکت اس کے والدین کے ہاتھوں ہوگی۔ والدین نہ ہوں گے تو بیوی بچے تباہی کا سبب بنیں گے اور بیوی بچے نہ ہوں گے تو اقربا ہلاکت میں ڈالیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے ہاتھوں تباہی کس طرح ہوگی؟ فرمایا وہ لوگ اسے تنگ دستی کا طعنہ دیں گے، وہ اپنی استطاعت سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے اس روایت کا حوالہ کتاب النکاح میں گزر چکا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ تجرد کے سلسلے میں ہے لیکن اس میں عزلت کا مفہوم بھی ہے۔ شادی شدہ آدمی معیشت اور مخالطت سے بے نیاز نہیں رہ سکتا اور معیشت بغیر معصیت کے دشوار ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہوگا آدمی عزلت اختیار کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس زمانے کی پیشن گوئی حدیث شریف میں مذکور ہے وہ زمانہ یہی ہے، بلکہ یہ زمانہ تو آج سے بہت پہلے آ چکا۔ اسی زمانے کی آمد
بات پر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، بخدا جو مجرد رہنا جائز ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں اور ہنگاموں کے دنوں کا ذکر فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ دن کب آئیں گے؟ فرمایا، جب آدمی اپنے ہم نشیں سے محفوظ و مامون نہ رہ سکے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان حالات میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، اپنے نفس اور ہاتھ کو روکو اور اپنے گھر میں رہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی شخص میرے پاس گھر میں چلا آئے تو کیا کروں؟ فرمایا، گھر کے اندرونی کمرے کوٹری میں گھس جانا۔ میں نے عرض کیا، اگر وہاں بھی آ جائے؟ فرمایا، مسجد میں چلے جانا اور اس طرح کرنا۔ آپ نے اپنا پہنچا پکڑ لیا اور یہ کہنا، میرا رب اللہ ہے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھنا جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے مختصراً، اور خطابی میں مفصلاً ہے۔ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگوں نے قتال کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں صرف اس صورت میں لڑ سکتا ہوں کہ میرے پاس نطق و بینائی رکھنے والی تلوار ہو جو مجھے یہ بتلا دے کہ یہ کافر ہے اسے قتل کرو اور یہ مومن ہے اس سے ہاتھ روکو۔ پھر فرمایا، ہماری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کھلے راستے پر گامزن ہوں کہ اچانک آندھی چلے اور وہ راستہ بھول جائیں۔ کوئی شخص انہیں دائیں طرف چلنے کو کہے اور وہ اس پر چل کر گمراہ ہو جائیں، کوئی شخص بائیں طرف اشارہ کرے اور یہ راستہ بھی منزل مقصود تک نہ پہنچے اور راہ میں ہلاک ہو جائیں۔ اس قافلے میں چند لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ادھر ادھر چلنے سے انکار کر دیا اور وہیں ٹھہرے رہے اور آندھی ختم ہونے اور گرد و غبار چھٹ جانے کا انتظار کرتے رہے۔ جب راستہ صاف ہو گیا آگے بڑھے اور منزل مقصود تک پہنچے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کے بہت سے رفقا فتنوں میں شریک نہیں ہوئے اور جب تک فتنوں کی آگ سرد نہیں ہوئی گوشہ نشین رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ عراق روانہ ہو گئے تو آپ بھی پیچھے پیچھے چلے۔ راستے میں حضرت حسین کا قافلہ مل گیا۔ دریافت کیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، عراق۔ اس کے بعد آپ نے وہ تمام خطوط دکھلائے جو عراق کے لوگوں نے ان کے پاس بھیجے تھے اور جن میں انہیں اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ان خطوط کا خیال نہ کریں اور واپس تشریف لے چلیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو دنیا و آخرت میں سے اپنے لیے پسند کرنے کا اختیار دیا۔ آپ نے اپنے لیے آخرت پسند فرمائی، اور یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، اے حسین، آپ جگر گوشہ رسول ہیں، آپ میں سے کوئی دنیا کا والی نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ پر شر کے دروازے بند رکھے ہیں، صرف خیر کے دروازے کھولے ہیں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ عراق نہ جائیں، واپس چلیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی سے انکار فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے معانقہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جس وقت فتنے رونما ہوئے 10,000 صحابہ موجود تھے مگر 40 سے زیادہ صحابہ نے جرأت نہیں کی۔ طاؤس گوشہ نشین ہو کر رہ گئے تو لوگوں نے ان سے استفسار کیا۔ فرمایا، میں زمانے کے فساد اور سلاطین کے ظلم کے خوف سے یکسو ہو گیا ہوں۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مقام عقیق میں اپنا گھر بنوایا اور اسی میں رہنے لگے۔ مسجد میں بھی آنا جانا بند کر دیا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی۔ فرمایا، تمہاری مسجدوں میں لہو و لعب، تمہارے بازاروں میں لغویات اور تمہاری گلی کوچوں میں ہنگامہ، شور و شر ہے، اس لیے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس گھر میں یکسو ہو کر بیٹھ جاؤں، اسی میں نجات ہے۔
چوتھا فائدہ لوگوں کی ایذا سے حفاظت۔ ذلت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایذا سے تم محفوظ رہتے ہو۔ لوگ کبھی تو تمہیں غیبت سے ستاتے ہیں، کبھی سوء ظن اور تہمت سے، کبھی چغلی اور جھوٹ سے، کبھی تم سے اپنی غیر ممکن حاجت روائی کا مطالبہ کر کے۔ بعض اوقات وہ تمہاری مجلس میں آتے ہیں اور تمہارے اعمال و اقوال پر سخت نظر رکھتے ہیں، اور جس قول و عمل کی حقیقت کے ادراک سے ان کے ذہن عاجز رہتے ہیں اسے ذخیرہ کر لیتے ہیں اور مواقع شر میں اس کا اظہار کرتے ہیں تاکہ تمہیں بدنام کر سکیں۔ اگر تم نے ذلت اختیار کی تو تم ان تمام مصیبتوں سے نجات پا جاؤ گے۔ اسی لیے ایک دانا نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں تجھے ایسے 2 شعر سکھلاتا ہوں جو 10,000 درہم سے قیمتی ہیں۔ اخفض الصوت ان نطقت بليل والتفت بالنهار قبل المقال ليس للقول رجعة حين يبدو بقبيح يكون او بجمال۔ ترجمہ: اگر تم رات کو بولو تو اپنی آواز پست رکھو اور دن میں بولنے سے قبل ادھر ادھر دیکھ لو۔ جب بات زبان سے نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس میں شک نہیں کہ لوگوں سے اختلاط رکھنے والے شخص کا کوئی نہ کوئی حاسد یا دشمن ضرور ہوتا ہے جو اس کے در پہ آزار رہتا ہے، اسے ستاتا ہے، اس کے لیے مکر و فریب کے جال بنتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب حریص ہوتا ہے تو وہ ہر آواز اور حرکت کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتا ہے اور ہر دوسرا شخص اسے اپنا مخالف نظر آتا ہے۔ چنانچہ متنبی کہتا ہے: اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونا وصدق ما يعتاد من توهم وعادي مجيء بقول عداتا فاصبح في ليلي من الشك ومظلم۔ ترجمہ: جب آدمی بدعمل ہوتا ہے تو اس میں بدگمانی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ معمولی معمولی باتوں کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ دشمنوں کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے اور شک کے دبیز اندھیرے میں رہتا ہے۔ یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ بروں کی ہم نشینی اچھوں کے بارے میں بدگمانیوں کو ہوا دیتی ہے۔ اس شر کے بے شمار انواع ہیں جو انسان کو اپنے حلقہ تعارف سے پہنچتا ہے۔ ہم یہاں اس کی مزید تفصیل نہیں کرنا چاہتے۔ جو کچھ ذکر کیا گیا اس میں شر کی تمام انواع کا مجمل ذکر ہے اور عقل مندوں کے لیے اس میں بڑا سامان عبرت ہے۔ ذلت ہی شر کی تمام قسموں کا واحد علاج ہے۔ بہت سے بزرگوں نے جنہوں نے ذلت کا تجربہ کیا اس کی گواہی دی ہے۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہم نشیں کو آزما لو تاکہ اس کا دوسرا رخ بھی سامنے آ جائے۔ ایک شاعر کے یہ 2 شعر بھی اسی قول کی تشریح ہیں: من حمد الناس ولم يبلهم ثم بلاهم ذم من يحمد وصار بالوحدة مستانسا يوحش الا على قرب ولا بعد۔ ترجمہ: جو شخص آزمائے بغیر لوگوں کی تعریف کرتا ہے جب انہیں آزما لیتا ہے تو برا کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ تنہائی سے مانوس ہو جاتا ہے اور قریب و بعید ہر شخص اسے اپنے لیے سامان وحشت نظر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذلت میں برے ہم نشین سے راحت ملتی ہے۔ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ کیا آپ مدینے تشریف نہیں لائیں گے؟ فرمایا: وہاں جا کر کیا کروں گا؟ اب تو اس شہر میں حاسدان نعمت کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ابن السماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ایک دوست نے ہمیں یہ خط لکھا ہے: پہلے لوگ دوا تھے اور ان کے ذریعے ہم اپنے امراض کا علاج کرتے تھے، اب یہ لوگ لا علاج مرض بن گئے ہیں۔ ان سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ ایک عرب کے بارے میں منقول ہے کہ اس نے کسی درخت کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے اس درخت کو اپنی ہم نشینی کے لیے اس کی 3 خصلتوں کی وجہ سے منتخب کیا ہے۔
ایک یہ کہ میری بات سنتا ہے اور چغلی نہیں کرتا، دوسری یہ کہ میں اس پر تھوک دیتا ہوں تو مجھ پر خفا نہیں ہوتا، تیسری یہ کہ میری بدخلقی برداشت کرتا ہے۔ ہارون رشید نے جب یہ واقعہ سنا تو بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اس عرب بدو نے مجھے ہم نشینوں کے سلسلے میں زاہد بنا دیا۔ کسی بزرگ کا ذکر ہے کہ وہ دفتر میں یا قبرستان میں بیٹھے رہتے، کسی نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی، انہوں نے جواب دیا کہ تنہائی سے زیادہ سلامتی مجھے کسی چیز میں نہیں ملتی، قبر سے زیادہ کوئی واعظ اور دفتر سے زیادہ کوئی نفع پہنچانے والا جلیس مجھے نظر نہیں آتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 سال حج کے لیے رخت سفر باندھا تو ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ بھائی بہتر یہی ہے کہ تم ساتھ چلنے کا ارادہ ملتوی کر دو، ہمیں اللہ کی پردہ پوشی میں رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ ساتھ رہیں تو ایک دوسرے کے ایسے حالات پر مطلع ہوں جو نفرت اور باہمی بغض کا باعث بنے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس انکار میں یہ اشارہ بھی ہے کہ عزلت دین، وزاداری، اخلاق اور اقتصادی حالات کے لیے پردہ پوشی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پردہ پوش کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ ارشاد فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 273، اور ناواقف ان کو تونگر خیال کرتا ہے ان کے سوال کے بچنے کے سبب سے۔ ایک شاعر کہتا ہے وَلَا آرَ أَنْ زَالَتْ أَنَا الْحُرْ نِعْمَةً وَلَكِنْ آرَ أَنْ يَزُولَ تَجْمَلْ۔ ترجمہ، اس میں کوئی آر نہیں کہ شریف آدمی سے دولت سلب ہو جائے، لیکن آر کی بات یہ ہے کہ ظاہری وزاداری باقی نہ رہے۔ انسان اپنے دین، دنیا، اخلاق اور افعال و اعمال کے کچھ نہ کچھ ایسے پہلو ضرور رکھتا ہے جن کی پردہ پوشی ہی اس کے لیے دنیا و آخرت میں مفید ہو اور سلامتی کی ضامن ہو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ شاداب پتوں کی طرح تھے جن میں کوئی کانٹا نہیں تھا، اور آج کے لوگ خاردار پتوں کی طرح ہیں۔ جب قرن اول کے آخری دور کا یہ حال تھا تو اس دور کا کیا عالم ہوگا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں؟ یہ تو خیر القرون سے بہت دور ہے۔ سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بیداری کی حالت میں اور وفات کے بعد خواب میں یہ فرمایا کہ لوگوں سے جان پہچان کم رکھو، ان سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ مجھے جو کچھ برائیاں ملی ہیں وہ واقف کاروں ہی سے ملی ہیں۔ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے زانو پر ایک کتا اپنی گردن رکھے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے بھگانا چاہا تو آپ نے مجھے روک دیا اور فرمایا کہ یہ بے زبان نہ تکلیف دیتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، یہ برے ہم نشیں سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر رہ گئے ہیں؟ فرمایا مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں میرا دین نہ سلب ہو جائے اور مجھے اس کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ جواب دراصل برے ہم نشینوں کی صحبت کے اثرات پر تنبیہ ہے۔ یہ اثرات کبھی شعوری طور پر اور کبھی بے شعوری میں سرایت کر جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہ اللہ تعالی سے ڈرو اور لوگوں سے بچو، اس لیے کہ یہ لوگ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں تو اسے زخمی کر دیتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو اسے گھائل کر دیتے ہیں، اور کسی مومن کے دل میں جگہ بناتے ہیں تو اسے بے نور کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جان پہچان کم رکھو، تمہارے دین کی سلامتی، قلب کی حفاظت، حقوق کے بارے گراں سے سبکدوشی کے لیے قلت معرفت بے حد ضروری ہے۔ اگر تمہاری جان پہچان زیادہ ہوگی تو حقوق بھی زیادہ ہوں گے، اور تم ان تمام حقوق کی بجا آوری سے خود کو قاصر و عاجز پاؤ گے۔ ایک دانا نے وصیت کی کہ جس شخص سے واقف ہو اس سے اجنبی بن کر رہو، اور جس سے ناواقف ہو اس سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ 5واں فائدہ حرص و طمع کا خاتمہ۔
اور ذلت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگ تم سے کوئی طمع نہ رکھیں گے اور تم لوگوں سے کوئی طمع نہ رکھو گے۔ لوگوں کی طمع کا خاتمہ تمہارے حق میں بے حد مفید ہے۔ اگر تم کسی کی حاجت روائی بھی کرو تب بھی یہ مشکل ہی ہے کہ اسے راضی رکھ سکو۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کی اصلاح کا اہتمام کرے۔ دوسرے کے کام میں لگنے سے کیا فائدہ؟ دوسروں کے جو حقوق تم سے متعلق ہو سکتے ہیں ان میں ادنا حقوق یہ ہیں: جنازے کی مشائیت، مریض کی عیادت، نکاح اور ولیمے میں شرکت۔ ان میں وقت کا ضیاع بھی ہے اور دوسری بہت سی الجھنیں اور پریشانیاں بھی۔ بعض اوقات کوئی حق ادا نہیں ہو پاتا اور لوگ شکایتیں کرتے ہیں، اگرچہ تمہارے پاس معقول اعذار ہوں، لیکن معقول لوگ کہاں کہ تمہارے عذر قبول کریں۔ یہ شکوے اور شکایتیں بعد میں عداوت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جو شخص بیمار کی عیادت نہیں کرتا وہ اس کے لیے موت چاہتا ہے تاکہ وہ صحت یاب ہو کر باہر نکلے تو اس کا سامنا کر کے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو شخص سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہے، یعنی کسی کے غم یا خوشی میں شریک نہیں ہوتا، اس سے سب خوش رہتے ہیں اور اسے معذور تصور کرتے ہیں، لیکن جو شخص تخصیص کرتا ہے اس سے سب وحشت کرتے ہیں۔ پھر یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا داروں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ ایک شخص اپنا تمام وقت ان کی ادائیگی کے لیے وقف کر دے تب بھی وہ حقوق ادا نہ ہوں۔ ایک ایسا شخص جو اپنے عقبہ کی فلاح و بہتری میں مصروف ہو اتنا وقت کیسے دے سکتا ہے؟ غالباً اسی لیے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دوستوں کی کثرت قرض خواہوں کی کثرت ہے۔ ابن رومی کے یہ دو شعر ملاحظہ ہوں: عدوک من صدیقک مستفاد فلا تكثرنا من السحاب فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام والشراب۔ ترجمہ: دشمن دوستوں سے جنم لیتے ہیں، اس لیے زیادہ دوست مت بناؤ، اکثر وہ امراض جن کا تم مشاہدہ کرتے ہو کھانے پینے ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عداوت کی بنیاد یہ ہے کہ کمینہ فطرت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ گفتگو عام لوگوں کی طمع کے انقطاع کے سلسلے میں تھی۔ لوگوں سے تمہاری کوئی طمع نہ رہے، اس میں بھی بڑے فوائد ہیں۔ حرص ایک مذموم وصف ہے اور اس کا نتیجہ عموماً ناکامی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ناکامی اپنے دامن میں اذیت لاتی ہے۔ آدمی گوشہ نشین ہو تو نہ اسے کوئی حرص ہو، نہ اس کی کسی کے مال پر نظر ہو اور نہ اس کے حصول کی طمع ہو اور نہ وہ اذیت میں مبتلا ہو۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 131۔ اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں جن سے ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے متمتع کر رکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انظروا الی ما هو دونکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه احبط الا تزدرد نعمت اللہ علیکم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس کو دیکھو جو تم سے کم ہو، اسے مت دیکھو جو تم سے زیادہ ہو، یہ اس لیے کہ تم اپنی ذات پر اللہ کی نازل کردہ نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو۔ عون بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پہلے میں مالداروں کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ اس زمانے میں میری کیفیت یہ تھی کہ جب ان کے خوبصورت اور قیمتی لباس اور فربا گھوڑے دیکھتا تو دل حسرت و غم سے کٹ کر رہ جاتا۔ پھر میں نے غریبوں سے تعلقات بڑھائے اور ان کی مجلس میں آنا جانا شروع کیا تو یہ ساری کیفیت زائل ہو گئی۔ مزنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک روز وہ جامع قسطاس سے نکل رہے تھے کہ اچانک ابن عبد الحکم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آتا ہوا نظر آیا۔ آپ اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئے اور یہ آیت تلاوت کی وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 20۔ اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟
پھر فرمایا یقیناً میں صبر کروں گا، میں راضی رہوں گا۔ یاد رہے مزنی رحمۃ اللہ علیہ کی مالی حالت بہت خراب تھی۔ بہرحال جو شخص گوشہ نشین رہے وہ اس طرح کے فتنوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا، ورنہ دنیا کی زیب و زینت کے فتنے سے بچنا بڑا ہی صبر آزما کام ہے۔ آدمی میں یقین کی قوت اور صبر کی تلخی پینے کا یارہ ہو تو ہر فتنے کا مقابلہ آسان ہے، ورنہ بہت سے جوان مرد اور باہمت پھسل جاتے ہیں اور اپنی دنیا اور دین دونوں تباہ کر لیتے ہیں۔ دنیا اس لیے تباہ ہوتی ہے کہ ان کی اکثر طمعیں پوری نہیں ہوتی، اور دین اس لیے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر باری تعالی کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ ابن العربی کے بقول طمع ذلت کا باعث ہے۔ اذا كان باب الذل من جانب الغنب سموت الى العليا من جانب الفقر۔ ترجمہ، جب مالداری کی راہ میں مجھے ذلت نظر آئی تو میں فقر کے دروازے سے بلندی پر پہنچا۔ چھٹا فائدہ، احمقوں سے چھٹکارا۔ نازک طبع اور پاکیزہ مزاج لوگوں کے لیے احمقوں کا مشاہدہ اور ان کی احمقانہ حرکتوں سے سابقہ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو ان کے مشاہدے کو نصف نابینائی سے تعبیر کیا ہے۔ عامش ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے عرض کیا آپ کی آنکھیں کیوں چندھیا گئیں؟ انہوں نے جواب دیا احمقوں کو دیکھنے سے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عامش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے اس کی دونوں آنکھیں چھین لیتے ہیں اس کا بہترین عوض عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت طبرانی میں جریر سے منقول ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں من سلبت کریمتہ اعوضہ عنہما ما ہوا خیرا منہا۔ احمد میں ابو امامہ سے بھی اس طرح کی ایک روایت نقل ہوئی ہے۔ بخاری میں انس کی روایت ہے اذا ابتلیت عبدی بجیبتیہ ثم صبر اودتہ منہما الجنہ یرید عینیہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تمہیں کیا عوض ملا ہے؟ انہوں نے نہایت ظریفانہ جواب دیا کہ یہ عوض کیا کم ہے کہ مجھے احمقوں کو دیکھنے سے بچا لیا اور تم بھی انہی میں سے ہو۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس نے کسی احمق کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ حکیم جالینوس کہا کرتے تھے کہ ہر چیز کا ایک بخار ہے اور روح کا بخار بے وقوفوں کو دیکھنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کور مغزوں کے پاس بیٹھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا جو پہلو ان کور مغزوں سے متصل ہے وہ دوسرے پہلو کی بنسبت کچھ بوجھل اور ثقیل ہے۔ آخر کے چاروں فوائد کا تعلق اگرچہ دنیا سے ہے لیکن دین کی سلامتی کے لیے بھی ان فوائد کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ انسان جب کسی بے وقوف سے اذیت پائے گا تو اس کی برائی ضرور کرے گا اور یہ غیبت ہوگی۔ علاوہ ازیں کسی شخص کی غیبت، بدگمانی، حسد، چغل خوری اور الزام پر انتقامی رد عمل کا بھی امکان رہتا ہے جو سراسر دین کی سلامتی کے منافی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلامتی کا راز و ذلت ہی میں مضمر ہے۔